मुख्तलिफ दोस्त ममालिक की वफूद का पाकिस्तान आने का सिलसिला जारी है और कुछ वफूद पहुंच भी चुके हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को बल्कि पूरे मुल्क को इम्तिहान में डाल दिया। हुकूमत ने इस इंतहाई अहम मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद करके तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्कर को बेचैनी में मुब्तला कर शंघाई ताउन में आपने रखना क्या है, आपके टेक अवेज क्या होंगे, क्या बात करेंगे, डॉलराइजेशन की बात होगी, डी डॉलराइजेशन की बात होगी, रशिया से ताउन कितना लेना है, चाइना को इंपोर्ट कितनी करनी है, एक्सपोर्ट कितनी करनी है, क्या मामला होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, ट्रेड बैलेंस क्या होगा, डेट प्रोफाइलिंग क्या होगी। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस हैं। आईपीपीएस का मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, पेमेंट्स आपकी कहां पे होनी है, आप जो है वो स्टक हुए हुए आईएमएफ के अंदर। आईएमएफ की 22 शराइत हैं जो आप पर लगी हैं। माशी मामलात को कैसे सेटल डाउन करना है, इनके पास उसकी तैयारी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं द व्हाइट मैनिफेस्टो। इस वक्त पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से गहमा गहमी है और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक की वफूद का पाकिस्तान आने का सिलसिला जारी है और कुछ वफूद पहुंच भी चुके हैं, लेकिन इस वक्त इस इंतहाई अहम मौका पर हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को बल्कि पूरे मुल्क को इम्तिहान में डाल दिया है। हुकूमत ने इस इंतहाई अहम मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद करके तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्कर को बेचैनी में मुब्तला कर दिया। यानी एक किस्म का कियोस क्रिएट किया गया कि अगर आपको शंघाई कोऑपरेशन और शंघाई इजलास करना है, उधर से बहुत बड़े बड़े वफूद चाइना और रशिया से खास तौर पर आ रहे हैं और बाकी ममालिक जो शंघाई कोऑपरेशन का हिस्सा है वो सब आ रहे हैं, तो इस मैटर को जो है वो ठंडा करने के लिए आप मुलाकातों का सिलसिला ना बंद करें। आप उस और हॉस्टिलिटी क्यों पैदा कर रहे हैं इस मामला में, लेकिन आप पैदा करना चाहते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ हुकूमत शंघाई तंजीम को आड़ बनाकर आईनी तरमीम का मामला भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। यानी उसकी तवज्जो जो है वो या तो इमरान खान पर है या आईनी तरमीम पर है। शंघाई ताउन में आपने रखना क्या है, आपके टेक अवेज क्या होंगे, क्या बात करेंगे, डॉलराइजेशन की बात होगी, डी डॉलराइजेशन की बात होगी, रशिया से ताउन कितना लेना है, चाइना को इंपोर्ट कितनी करनी है, एक्सपोर्ट कितनी करनी है, क्या मामला होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, ट्रेड बैलेंस क्या होगा, डेट प्रोफाइलिंग क्या होगी। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस हैं। आईपीपीएस का मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, पेमेंट्स आपकी कहां पे होनी है, आप जो है वो स्टक हुए हुए आईएमएफ के अंदर। आईएमएफ की 22 शराइत हैं जो आप पर लगी हैं। आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि 23 इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे और फैसिलिटेशन आप नहीं कहेंगे। जो पिछले 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें किसी किस्म की मजीद जो है वो कॉपरेशन नहीं होगी। अब इधर से आप अमेरिका और चाइना और इस खित्ते में रहकर आप रशिया और चाइना के साथ बिगाड़ेंगे कैसे? बना तो रहे नहीं है, लेकिन दरमियान में आईएमएफ है और आपने मिन्नत समाजत करके 22 शराइत मानकर आपने उनसे 7 अरब डॉलर मांगे। अब इस बड़ी रकम के एवज आपको क्या मिलने वाला है? ऑफ कोर्स क्रेडिट रेटिंग भी मिली, ऑफ कोर्स आपको स्टैंडर्ड एंड पुअर ने रेटिंग दी, मूडीज ने दी, फिंच ने दी, फिर आईएमएफ ने। आईएमएफ का मतलब ये सारा कुछ है। और उसके बाद आपने इंटरनेशनल डोनर्स, इंटरनेशनल फंड्स, इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंक से आपने बेशुमार कर्जे उठा रखे। सो आप महाजन के से इतना बड़ा पैसा उठा के खड़े हुए हैं, आप इनकी कैसे मानेंगे और उनकी कैसे मानेंगे? ये क्या होगा, आगे करेंगे कैसे, और फिर गवादर किसका होगा? ये बड़े सवाल के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। अब हुकूमत को इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का एक टके का भी ख्याल नहीं है और हो भी नहीं सकता। यानी अगर होता तो इस मैटर को सॉल्व कर लेते ना, क्योंकि अवाम का ख्याल तो तब होता है जब ये लोग अवामी मैंडेट से आते। चोर दरवाजे से आने वाले चोरियां ही करेंगे तो कुछ कर नहीं सकते। ताहम इस वक्त 15 अक्टूबर के एहतजाज को लेकर तहरीक इंसाफ की क्यादत काफी मुतहर्रिक और परेशान नजर आती है। तहरीक इंसाफ की क्यादत तशवीश बढ़ने की 2 वजूहात है। एक तो इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान की नाहक गिरफ्तारी, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान से इतने अहम मौके पर मुलाकातों पर पाबंदी, जबकि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही चेयरमैन से मुलाकातों पर पाबंदी आयद करके जमात की क्यादत और कारकुनों को इश्तियार दिलाया जा रहा है। वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर गम गुस्से के आलम में कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिससे तहरीक इंसाफ को कुचलने, पाबंदी लगाने और क्रैकडाउन का जवाब मिल जाए। और साथ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं उनका फिर सब्जेक्ट इमरान खान रहेगा। इतने मुल्कों से वफूद आ रहे हैं, इनके पास तैयारी नहीं है, इनके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं दी इसका जवाब नहीं है,
چائنا کے اور رشیا کے ساتھ معاشی معاملات کو کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، ان کے پاس اس کی تیاری نہیں ہے. اور تیاری اس لیے نہیں ہے کہ ان کا جس کا فارن منسٹر اسحاق ڈار ہو تو اس کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے. سو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ اب بھی کسی چوٹ پر ہے. اگر وہ چوٹ یہ ہے کہ ان کو ورغلا کر کوئی ایسا ڈسپلنری معاملہ کر دیں، ایسا ایڈمنسٹریٹو کولیپس کر دیں، تو توجہ ان کی صرف اور صرف تحریک انصاف تک رہ جائے گی. معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ ان سب چیزوں سے حکومت کو فائدہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد کس قدر سخت کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا، ابھی تک جاری ہے. لیکن اس وقت تحریک انصاف کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر موجود ہے اور تمام تر دھاندلی اور سازشوں کے باوجود وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا اعزاز رکھتی ہے. پاکستان کے ایک سینئر صحافی حلقے کی جانب سے عمران خان کی پھانسی اور فوجی عدالت کے حوالے کیے جانے کے معاملے نے تحریک انصاف کی تشویش میں اضافہ کر دیا. تحریک انصاف کو مجبور کیا کہ وہ احتجاج کی کال پر قائم رہے، لیکن دوسری طرف اس اہم موقع پر کوئی ناخوشگوار واقعہ تحریک انصاف اور اس کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے. لہٰذا تحریک انصاف کو ایک ایک قدم سوچ کر اور پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے. حکومت اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے پاس دن تھوڑے ہیں. ہر گزرتے دن اور گھنٹوں کے ساتھ 25 اکتوبر نزدیک آ رہا ہے. اس سے پہلے ان کو ہر حالت میں ترمیم کروانی ہے، نہیں تو حکومت گول. ان کا خطرہ یہ ہے کہ جسٹس منصور آتے ہی فارم 45-47 پلٹ دیں گے. ایسا وہ کریں گے نہیں، لیکن ان کا خطرہ واجب ہے. جبکہ نہ ہی مولانا مان رہے اور نہ ہی دیگر آزاد اراکین جو کہ حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ کا ٹارگٹ ہے. مولانا فضل الرحمان اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر حکومت کو بالکل ٹھینگا دکھا چکے ہیں، اور ایسا حال ہی آئینی عدالت کا. اگر حکومت قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن اور آئینی عدالت کے معاملے پر ناکام رہتی ہے تو پھر موجودہ ترمیم بالکل بے وقت ہو جائے گی، اور حکومت کو اس کا ایک دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ قیادت کی بقا کے ضامن ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کو شنگھائی تعاون تنظیم کے دوران احتجاج پر مجبور کیا جا رہا ہے. یعنی اگر سیٹل کرنا ہوتا، ڈیفیوز کرنا ہوتا تو یہ پابندی نہ لگاتے تاکہ معاملہ طریقے سے سالو ہوتا کہ شنگھائی کوآپریشن ہے اور آف کورس عمران خان کیوں نہیں مانیں گے. اس دوران احتجاج کی وہ ڈیفینیٹ کال نہ دیتے. لیکن اب اس دوران میں یہ خطرہ ٹال دیا گیا کہ شاید ان کو اندر اندر قتل کر دیا جائے گا، یا پھر کوئی طریقے سے کوئی اور معاملات ترمیم کر کے ان کو فوجی عدالت کے حوالے کرنے کی کوشش کی جائے گی. جب ان کو ایک جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو اتنا کیوس ڈالو گے، اتنا زیادہ اس کو جو سمجھنے کہ اس کا سانس بند کرنے کی کوشش کرو گے تو کوئی بات تو کرے گا. اگر تحریک انصاف حکومت کے اس جھانسے میں آ جاتی ہے تو حکومت فوری طور پہ وقت ضائع کیے بغیر تحریک انصاف کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کرے گی، جس میں اسے اداروں کی مدد حاصل ہوگی. یوں تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین قابو آئیں گے، جیسے تیسے کر کے ان کی وفاداریاں تبدیل کروا لی جائیں گی. یوں قاضی فائز اور حکومت اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی. پھر کھیل مولانا کے ہاتھ سے بھی نکل سکتا ہے. یہی وجہ کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر 15 اکتوبر کے احتجاج کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ احتجاج کا مناسب وقت بھی 15 اکتوبر کے بعد ہے. لیکن تحریک انصاف کی قیادت کے لیے عمران خان سے رابطہ اور ان کی بہنوں کی رہائی بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ اگر تحریک انصاف کی قیادت اس موقع پر کوئی ایکشن نہیں لیتی تو ان کے پاس کوئی بارگیننگ ٹول نہیں ہے. کارکنوں کی طرف سے سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بلکہ لہٰذا اس وقت تحریک انصاف کی وہ قیادت جو جیل سے باہر اور روپوش ہیں، ان کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز منہ کھولے کھڑے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سوائے علی امین گنڈا پور کے ڈی چوک احتجاج میں نہیں پہنچی تھی، اور یہی حکمت عملی تھی کہ 25 اکتوبر تک کسی بھی طرح تحریک انصاف کے سینیٹرز اور رکن اسمبلی کو غائب کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا جائے. جیسے تیسے یہ دن گزار لیے جائیں گے. اگر یہ رکن اسمبلی کسی بھی احتجاج میں شریک ہوتے ہیں تو حکومت ان کو گرفتار کرنے اور غائب کرنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گی. لیکن اس وقت تحریک انصاف کرے تو کیا کرے؟ تحریک انصاف کو بھی بالکل وہی کرنا چاہیے جس طرح اس وقت مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ کرنے والے ججز کر رہے ہیں، یعنی کہ خاموش حکمت عملی. تحریک انصاف سب سے پہلے اپنے اراکین اسمبلی کو محفوظ کرے، کیونکہ تحریک انصاف کا کارکن بہت ایکٹیو ہے اور اسے متحرک کرنے کے لیے گلی محلوں میں نکلنے کی بھی ضرورت نہیں. سوشل میڈیا کا ایک پیغام تحریک انصاف کے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے کافی ہے. لہٰذا وہ اپنے آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے باہر نکالیں اور کسی بھی قسم کا حکومت جو آپ سے چاہتی ہے، حکومت کوئی شنگھائی کوآپریشن سے مخلص نہیں ہے. حکومت چاہتی ہے کہ یہ کوئی فساد ہو،
حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کوئی بڑی حرکت کر دے، حکومت چاہتی ہے وہ صرف باہر نکلے اور ان کے اوپر 9 مئی سے بڑی کوئی چیز لگا دے۔ چنانچہ آپ اس چیز سے بچنے کے لیے ان کی فارمیشن اور اسٹریٹجی کچھ ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر تحریک انصاف 25 اکتوبر تک اپنے اراکین بچا لیتی ہے، تحریک انصاف کی اس سے بڑی کوئی جیت اور حکومت کی اس سے بڑی کوئی ہار نہیں ہو سکتی۔ جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کو چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لے کر ان کی مشاورت سے چلیں، کیونکہ مولانا صاحب آئینی ترمیم کو ناکام بنا کر اس قوم اور تحریک انصاف پر جو احسان کیا ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس سے تحریک انصاف حکومت کے لیے 2 مسائل پیدا کر سکتی، ایک تو حکومت نمبر گیم پورے ہونے سے روکا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کو سیاسی سپورٹ بھی حاصل رہے گی۔ اور یاد رکھیں سیاسی سپورٹ پچھلی دفعہ جب چھوڑی تھی، میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں، پنجاب کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کے پی کے کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، غلطی تھی۔ اب بھی اپنی پولیٹیکل سپورٹ جو اب تک ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ تحریک انصاف کو موجودہ صورتحال کو جوں کا توں رکھنا ہے، صرف 25 اکتوبر تک۔ اس کے بعد دیکھیں گے کون عمران خان سے ملاقات سے روکتا ہے، کون غیر قانونی گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن کرتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ تحریک انصاف کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا اور مولانا کے ساتھ اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ بے شک اتحاد فطرتی تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی طرح سے اسٹریٹجک طور پہ ترمیم نہیں ہونی، کیونکہ نمبر پورا نہیں ہے اور کے پی پی آئی کا سینٹ ہی مکمل نہیں ہے۔ چنانچہ نمبر گیمز کے ساتھ جب گیم ہو سکتی ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑ سکتی ہے، تو جذبات میں آ کر اس اجلاس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اجلاس سے ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، بہرحال پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔